مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم النبيين في خلق وفي خلق فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا من ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ درود پاک اور یہ ہماری عاجزانہ حاضری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں توجہ اور نگاہ کے لیے، اور ہمیں اس کا صدقہ اللہ طہارت عطا فرما دے، من کا تزکیہ اور تقوی والا بنا دے، تاکہ ہم ایمان کی دولت لے کر اس دنیا سے جائیں۔ یہ ساری کوشش کاوش ہماری ایمان کے حصول کے لیے ہے۔ جب تک ہمارا ایمان مکمل ہوگا تو اتنی زندگی اللہ ہمیں دے دے کہ ہم ایمان کی دولت لے کر جائیں۔ پہلے تو ایمان پانا اور پھر اس کو ساتھ لے جانا ایک بہت بڑا جہاد ہے اور پھر محاذ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ایک جہاد ہے اور ایک محاذ ہے۔ پہلے اس کو حاصل کرنا، پھر اس کو قائم رکھنا اور پھر اس کو ساتھ لے جانا۔ تو اللہ سے ہمیشہ، اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں، استقامت کی دعا کیا کیجئے تو تاکہ اللہ میں آخر تک اس راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت سے چلائے رکھے اور ہمیں حفاظت سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہمیں لے جائے۔ جانا تو ہے، تو اس لیے اللہ سے ایسی دعا کیا کیجئے جو ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ اور پھر جو علم کے لیے آتے ہیں، علم کے لیے کوشش کرتے ہیں، علم کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، یہ سارا جہاد کہلاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، خوش نصیبی دیکھیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ شہادت، ان کی موت پھر عام موت نہیں ہوتی، وہ پھر شہادت کا درجہ پاتے ہیں۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے، آپ دیکھیں کہ جتنی دیر جیے جہاد میں جیے، اور جب گئے تو شہادت کے مرتبے کو پا گئے۔ تو یہ ساری صدقہ مصطفیٰ ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ عظمت، یہ شان، یہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اگر ہم ان کی پیروی میں چلیں گے نا، یہی تو پیروی مصطفیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ساری زندگی تعلیم، تربیت، تزکیہ، طہارت، جہاد اور اللہ کی رضا میں گزاری۔ تو اگر ہم بھی پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزاریں گے تو پھر یہ جہاد ہوگی، اور پھر آخرت میں جو ہمیں ملے گا وہ نبی کی رحمت اور شفاعت ہوگی۔ تو سبحان اللہ، یہ تو نیت ہی بہت اعلیٰ ہے، اس کو نصیب کہتے ہیں۔ ہم تو نصیب سمجھتے ہیں نا، جس کو دنیا مل گئی وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حقیقی خوش نصیب وہ ہوتا ہے جسے دنیا میں در مصطفیٰ مل جائے، جسے دنیا میں پیروی مصطفیٰ مل جائے، اور آخرت میں شفاعت مصطفیٰ، دامن رحمت مصطفیٰ مل جائے۔ اس کو آپ سمجھ لیں وہ دنیا کا امیر ترین، خوش نصیب ترین بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے، آمین۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی اعلیٰ نیت لے کر، جتنی اخلاص اور محبت کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، چاہے وہ بیٹھنا 1 گھڑی کا ہے یا وہ بیٹھنا 2 گھنٹے کا ہے، وہ جو بیٹھنا ہوگا وہ آپ کو در مصطفیٰ کا منگتا ہی تو بنا دے گا۔ ان کے در پہ جو بیٹھ جاتا ہے نا، پھر وہ اللہ
اللہ کا فقیر بن جاتا ہے، پھر وہ دو جہاں کا امیر ہو جاتا ہے، پھر اسے دنیا اور آخرت میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اس کو کہتے ہیں انعمت علیہم، انعمت علیہم میں اللہ ہمیں شامل فرما دے۔ آیت مبارکہ جس کی زیارت کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اور اس دعا کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، یا اللہ اس آیت سے ہمیں تزکیہ، طہارت اور نور عطا فرما دے، اس آیت کے ہمیں اسرار و رموز عطا فرما دے، اس آیت کے ہمیں انوار و تجلیات عطا فرما دے، اس آیت کے اندر جو تیری نصیحت اور حکمت کے موتی چھپے ہوئے ہیں مولا، اس سے ہمارے من کو بھی منور فرما دے۔ اب تک تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آیات کے اندر کیا کیا نکتے، کیا کیا اسرار و رموز، کیا کیا نصیحت اور حکمت کی باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ہم جس آیت کا زیارت کر رہے ہیں وہ آیت نمبر ہے 52، 52، سورت ہے البقرہ۔ آپ سوچیں ابھی ہم قرآن کے بالکل آغاز میں ہیں، تو اتنے اسرار و رموز ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب تک آپ کا پورا قرآن ختم ہوگا تو آپ کے دل کا عالم کیا ہوگا۔ دل نفس مطمئنہ ہی بن چکا ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ آپ کی روحانی، ایمانی، نورانی ترقی ہو رہی ہے، یہ آپ کی نفسی ترقی، نفس امارہ، لوامہ، ملہمہ، مطمئنہ، یہ آپ کی ترقی ہو رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ نہ صرف سمجھے کہ ہمارا آنا جانا بیٹھنا، ہم وہیں بیٹھتے ہیں وہیں 2 گھنٹے، نہیں، اس میں آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں نا، غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت سے نکال کر، وہ کہتے ہیں نا جو برسوں کے گڑھوں میں ہم گڑے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے، ان سے نکال کر اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر دھیرے 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 ہمیں لا رہا ہے، ہمارے قلب کو بینا کر رہا ہے۔ پہلے تو دل پتہ نہیں کس اندھے کنویں میں اندھا پڑا ہوا تھا، دل اندھا پڑا ہوا تھا، جس کی نشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ جس کا دل اندھا ہوتا ہے وہ قرآن پڑھ کے گزر جاتا ہے، آیتیں دیکھ کے نظر انداز کر دیتا ہے، کچھ بھی اس سے حاصل نہیں کرتا۔ تو یہ دل اندھا ہونے کی نشانی ہے، لیکن قلب بینا اس کا ہوتا ہے جو آیت کے اندر سے اللہ تعالیٰ کے جو نصیحت اور حکمت کے نقطے ہوتے ہیں نا، جب بندہ وہ ڈھونڈتا ہے تفکر، تدبر، تفقہ کر کے، پھر اس کا قلب ساتھ ساتھ بینا ہونا شروع ہو جاتا ہے، قلب کو بینائی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ جو شیطان نے اندھیرے وسوسے ڈال کے حجابات ڈالے ہوتے ہیں نا، وہ قرآن کے نور سے پھر وہ فطور دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ پوائنٹ بھی نوٹ کریں، ہم صرف آیت کو پڑھ نہیں رہے، سمجھ کر ہم اس سے تزکیہ اور طہارت، جیسے پوری ایک ورکشاپ ہوتی ہے نا، اس طرح سے ہم بیٹھ کر پورا ایک مجاہدہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھیں جیسے بندہ اپنے میلے کپڑے ہوتا تھا نا، پہلے دھوبی سے جا کے دھلواتے تھے، تو اسی طرح جو میلے دل ہوتے ہیں، جو اندھے دل ہوتے ہیں، وہ کسی طبیب کے پاس، آپ سمجھ رہے ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس جیسے بیمار جسم کا علاج ہوتا ہے، اسی طرح قلب بینا کے لیے بھی آپ کو کسی طبیب کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی روحانی طبیب کے پاس جانا پڑتا ہے جو دل کی دلائی کرتا ہے۔ دل کی دلائی قرآن کے نور سے، اللہ کے ذکر سے من کی دلائی ہوتی ہے، پردے ہٹتے ہیں، سختی ہٹتی ہے، اندھیرے ہٹتے ہیں، حجابات ہٹتے ہیں، اور دل دھیرے 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 بینا ہو کر نوری ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں نارمل، اس کو نارمل کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ یہ جو دل سخت ہوتا ہے نا، دل
دل سیاہ ہوتا ہے، یہ اب نارمل ہے، لیکن ہم اس کے اتنے عادی ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہی نارمل ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آخری وقت آئے گا میری امت کا تو برائیاں اتنی پھیل جائیں گی، یعنی جھوٹ، بددیانتی، فریب، وعدہ خلافی، یہ سب اتنی پھیل جائیں گی کہ یہ لوگ اس کو ایک عام چیز سمجھیں گے۔ منافقت، یہ سب اتنی ہو جائیں گی کہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ یعنی برائی برائی رہے گی نہیں۔ آج کا یہ دور ہے کہ نہیں؟ برائی برائی نہیں ہے، بے حیائی بے حیائی نہیں ہے، بلکہ جو بندہ گناہ نہیں کرتا اس کو لوگ عجیب سمجھتے ہیں، اس کو بھی یعنی کہ الزامات دیتے ہیں کہ یہ سب کے ساتھ کیوں نہیں چل رہا۔ تو یہی حال ہمارا ہے۔ ہم اتنے کہتے ہیں نا پڑے ہوئے تھے غفلت، جہالت، ظلمت کے گڑھوں میں، ہم نے اپنا کمفرٹ زون بنایا ہوا تھا، اور ہم اتنے عادی ہو گئے ہوئے تھے کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ قرآن پڑھ کے ہم بند کر کے رکھ دیتے تھے اور پھر دنیا کی باتیں سوچنے لگ جاتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ پھر دنیا کی سوچیں، دنیا کے تفکرات، دنیا کے غم، دنیا کی خوشیاں، دل ادھر ہی ڈوبا رہتا تھا، دل قرآن میں نہیں ڈوبتا تھا، دل دنیا میں لگا رہتا تھا، دل قرآن میں نہیں لگتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دل اندھا تھا۔ آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے؟ اب آپ کے اندر جو سوچ آتی ہے قرآن کی، یا فکر آتی ہے نا، یا آپ کو قرآن کا خیال آتا ہے یا سمجھ آتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کا قلب قلب میت سے قلب حی ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قلب آپ کا زندہ بینا ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو گہری بات بتاؤں، یہ قرآن میں ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہوتا ہے۔ اور دل کب اندھا ہوتا ہے؟ جب وہ دنیا کی محبت، دنیا کے غم، دنیا کی خوشیاں، دنیا کے تفکرات، دنیا کی چاہتوں میں گم ہو جاتا ہے، تو ایسا بندہ پھر گم راہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں ان باتوں کا کوئی بھی شعور نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے یہ موقع، یہ مہلت، اللہ نے آپ کو اتنی ہمت اور صحت، آپ سمجھ رہے ہو، چاہت، فرصت دی کہ آپ اپنی سمت اور اپنی سوچ اور اپنی زندگی کے راستے کا تعین کر لو، قلب بینا والے بن جاؤ، تاکہ ہم جب اللہ کے پاس جائیں تو ہم آنکھوں والے، ہماری آنکھیں بینا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جو دن کا قلب میت ہوتا ہے، جن کا قلب بینا نہیں ہوتا، جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے نا، تو یہ قرآن پاک میں آیت ہے، اللہ انہیں اندھا اٹھائے گا، اندھا ہی انہیں اٹھایا جائے گا۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، یا اللہ ہم دنیا میں تو دیکھ سکتے تھے، یہاں کیوں ہمیں اندھا اٹھایا گیا؟ تو پھر فرشتے انہیں کہیں گے جس طرح تم قرآن سے اندھے تھے نا دنیا میں، وہ جو تمہارا اندر کا حال تھا نا، وہ اب باہر، ہر کسی کا اندر کا حال باہر آ جائے گا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی فکر کی بات ہے کہ ہمیں قلب بینا، دیکھیں جو فکر کرنی چاہیے وہ ہم نے کی نہیں۔ قرآن پڑھنے کی فکر تو ہم نے بہت کی ہے، پڑھ لیں، ختم کر لیں، یہی ہوتی ہے نا دوڑ ہماری۔ لیکن جو اصل فکر ہمیں کرنی چاہیے تھی، شعور جو ہمیں بیدار ہونا چاہیے تھا، وہ قلب بینا کا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس کا ہمیں شعور دیا ہی نہیں گیا۔ قلب بینا ہوگا تو کہیں سے کچھ ملے گا، قرآن سے کچھ ملے گا، نماز سے کچھ ملے گا، روزے سے کچھ ملے گا، حج سے کچھ ملے گا۔ اگر قلب بینا ہی نہیں تو سارے جو ہم اعمال کرتے ہیں نا، وہ پھر بالکل سطحی ہوتے ہیں، جیسے کھوکھلے ہوتے ہیں نا۔ اس کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اعمال ایسے ہی ہیں جیسے چھلکا ہے، چھلکے کے اندر جیسے گری نہ ہو، جیسے بادام کا چھلکا ہے۔ آپ مثال بھی دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جیسے بادام کا چھلکا ہو، تو اس کو چھلکا میں آپ کو دوں تو آپ اس کو کیا کرو گے؟ پھینک دو گے نا، چھلکا تو کوئی بھی نہیں رکھتا۔
تو ایسے اللہ بھی جو ظاہری اور دکھاوے کی کھوکھلی عبادات ہوتی ہیں، جس کا قلب اندھا ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، اللہ بھی بغیر، کہتے ہیں نا، اس کے اندر جب اس کے اندر گٹھلی نہیں ہے، جب اس کے اندر جان نہیں ہے، تو پھر اللہ ایسی بے جان عبادتیں، چھلکے والی عبادتیں، دکھاوے والی عبادتیں اللہ بھی پھینک دیتا ہے۔ سوچیں آپ ذرا، جب تک آپ کے اندر شعور نہیں آئے گا نا، تب تک آپ کو قلب بینا نہیں ملے گا۔ تو یہ آپ کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے، آپ کے قلب کو بینا کرنے کے لیے، آپ کو بیدار کرنے کے لیے، آپ کو باشعور بنانے کے لیے، یہ جو باتیں میں کرتی ہوں، یہ اس کو حکمت کی باتیں کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حکمت کی باتیں، یہ معرفت کی باتیں ہوتی ہیں جو قلب کو بینا کرتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ عام بھی تو قرآن سنتے ہیں، عام بھی آپ درس سنتے ہیں، اور وہ آپ کو سطری ترجمہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں، یا آپ کو اس کا شرعی ترجمہ بتا دیں گے، لیکن اس کو آگے لے کے جانا، حکمت اور معرفت، یہ اس سے بھی اونچا درجہ، آگے کا درجہ ہوتا ہے، اور اس سے پھر قلب بینا ہوتا ہے، قلب بیدار ہوتا ہے، پھر باشعور ہوتا ہے، اور پھر جب قلب باشعور ہو جاتا ہے تو پھر بندہ جو ہوتا ہے وہ بندگی والا سفر شروع کر دیتا ہے، با ادب ہو جاتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا با ادب ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ سارے کیا ہیں؟ یہ قدم با قدم ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ بڑا زبان دراز ہے اور بڑا گستاخ ہے نا، جو قرآن سے مجھے نظر آتا ہے، مجھے یہی نظر آتا ہے، یہ بندہ نہ تو باشعور ہے، نہ اس کا قلب بیدار ہے، نہ اس کا قلب بینا ہے، اسی لیے یہ بادب بھی نہیں ہے۔ یہ گہری باتیں نوٹ کریں آپ سمجھ رہے ہو؟ کسی کی زبان، لوگ کہتے ہیں نہیں پتہ چلتا، میں آپ کو بتاؤں قرآن سے سب نظر آتا ہے۔ کسی کی زبان، کسی کا کردار، کسی کا اخلاق آپ کو اس کے من کا سارا حال بتا دیتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب قرآن دکھاتا ہے تو آپ کو سب نظر آ جاتا ہے کہ اپنی طرف سے دیکھیں، کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کے بڑی اگر بدتمیزی کرے، گستاخی کرے، تو وہ آپ کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنا حال سنا رہا ہوتا ہے کہ میرا قلب جو ہے وہ مریض ہے، مردہ ہے، میرا قلب بیدار نہیں ہے، اس لیے میں باشعور نہیں ہوں، اس لیے میں باادب نہیں ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے باتوں میں کوئی، کہتے ہیں نا، کوئی لحاظ اور اخلاق نہیں ہے، اور یہ کوئی وہ نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا، بڑی کوئی ہوشیاری، یہ تو ایکچولی کہتے ہیں نا اس بندے کی حالت زاری ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں کہا جاتا ہے باادب ہمیشہ جو ہوتے ہیں وہ با نصیب ہوتے ہیں۔ باادب ہونے کے لیے یہ سارے قدم ہونے ضروری ہیں۔ کون سے؟ پہلے آپ کا قلب بینا ہو، پھر آپ کا قلب بیدار ہو، پھر آپ کا دماغ باشعور ہو، پھر آپ نے آپ بندے، اللہ کے بندے بنے ہو، بندگی کا سفر کیا ہو، پھر آپ با ادب ہوتے ہیں، اور پھر آپ با نصیب ہوتے ہیں۔ اور نصیب کون سا؟ جو میں نے کہا کہ آخرت میں پھر انہیں اللہ کی بارگاہ سے رحمت اور رسول اللہ کی شفاعت ملتی ہے۔ یہ ہوتا ہے با نصیب ہونا۔ آپ سمجھ رہے؟ تو آپ نے دیکھا یہ قلب بینا آپ کو کہاں تک لے کر جائے گا، اور یہاں تک جانے کے لیے ہمیں مل کر، اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں ہمیں مل کر مجاہدہ کرنا ہے۔ ایٹ دا مومنٹ ہم جس سٹیج پر ہیں وہ پہلی سٹیج ہے، جسے کہتے ہیں ہم قلب بینا۔ ہمارے جو دل تھے اس کو ہم بینا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہمارا قلب اندھا تھا، عمی تھا، اندھا تھا، حقیقت سے، قرآن سے، صراط المستقیم سے، تقویٰ کے زاد راہ سے، اللہ کی رضا سے ہمارا دل بالکل اندھا تھا، کیونکہ دل دنیا میں تھا نا، ہر طریقے سے دنیا میں گڑا ہوا تھا۔ کیا؟
دنیا کی چاہتیں، خواہشیں، راحتیں، سائشیں، محبتیں، مرتبے، سب دنیا کے۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم بدلنے کی اپنے آپ کو بینا تبھی ہوگا دل جب ہم بدلنے کی کوشش کریں گے۔ وہ جو میں نے دنیا میں پاؤں پھنسائے ہوئے تھے نا سارے، اب میں نے وہ سارے دنیا سے ہٹا کے میں نے آخرت کی طرف میں نے اپنے آپ کو راغب کرنا ہے، اپنے دل کو میں نے آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے، دل کے اندر آخرت کی، اللہ کی رضا کی چاہت پیدا کرنی ہے، اور پھر میرا جو ہے میری محبتیں جنتوں کی ہو جائیں گی، میری راحتیں سائشیں جنت کی ہو جائیں گی، میری زینتیں بھی جنت کی ہو جائیں گی، میری سب کچھ جو میں نے دنیا میں کیا ہوا تھا نا، اب وہ سب کچھ میں نے آخرت کے ساتھ بدل دینا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ، یعنی فنا سے میں نے خود کو نکال کے قدم بقدم میں نے اپنے آپ کو بقا کی طرف لے کے جانا ہے۔ پہلے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، پھر میں نے کہتے نا اپنی سوچ کو، پھر اپنا راستہ بدلنا ہے، سمت کا تعین کرنا ہے کہ میں نے دنیا لینی ہے کہ آخرت۔ پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں، اپنی نیت، پھر سوچ، پھر سمت کا تعین کریں اور پھر بدلیں۔ جب آپ بدلنا شروع ہوں گے پھر قلب بینا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ گہرے پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان پر آپ غور کیجئے گا، کیونکہ جب تک یہ پیچھے مجاہدہ نہیں ہوگا نا، یہ بیک اپ کی باتیں، جب تک حکمت کی باتیں نہیں ہوں گی، تو یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، اس سے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ پیچھے کوئی بیک اپ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں تعین تو کرے نا کہ اس کو ہم نے، یہ جو آیت ہے اس کو ہم نے یعنی کس طریقے سے، اس کے اندر سے جو نصیحت ملے گی اس کو کیسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس آیت سے جو ہمیں حاصل ہوگا اس کو ہم نے اس طرف لے کے آنا ہے، کیا میں نے اپنے دل کو بینا کرنا ہے، میں نے اپنی نیت، سمت اور اپنی راستے کا تعین کرنا ہے۔ اب یہ جو ساری آیتیں نا، یہ رفتہ رفتہ آپ کی سمت بدل رہی ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے آپ کی ساری سمت چاہت دنیا تھی، اب ایک ایک آیت آ رہی ہے پے در پے۔ پے در پے میں آپ کو کیوں کہتی ہوں کہ آپ مسلسل مجاہدہ کریں۔ یہ کیوں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ، جیسے میں آپ کو کہتی ہوں کہ مشکل میں ہو، مطلب بیماری میں ہو، جیسے بھی ہو آؤ۔ کیوں کہتی ہوں آپ سے؟ کیونکہ جب تک ہم تسلسل کے ساتھ، کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ، جب تک ہم کہتے ہیں نا استقامت کے ساتھ نہیں چلیں گے، بھلے ایک قدم اٹھا لو، ایک قدم تسلسل کے ساتھ ہم اٹھائیں گے نا، تو ہی یہ ہمارا جو آہستہ آہستہ جو ہے نا ہمارے اندر بدلنا شروع ہوگا، ہمارے اندر پھر قلب بینا، اور پھر ہمارے اندر بیداری، اور ہم پھر باشعور، اور پھر بندہ اور با ادب ہو کر ہم پھر با نصیب ہو جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ورنہ آیت دیکھیں، آیت مبارکہ تو بہت کہتے ہیں نا پڑھنا آسان ہے، لیکن اس آیت کا کوئی پس منظر، کوئی سٹیج ہوتا ہے جس پر آپ نے اس آیت کو رکھنا ہے تاکہ وہ پھر با اثر بھی ہو آپ کے لیے، اور اس پر جب آپ عمل کریں تو وہ با اجر بھی ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھ کے تو ہم بس ایک نظر اس پہ کریں اور پھر ہم بھول جائیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم نے قرآن کو پڑھ کے پھر ہم نے اس کو تفکر، تدبر، تفقہ، تزکیہ، طہارت، ہدایت اور اس کے اتباع تک جانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ آیت، یہ میں جیسے ہوتا ہے نا زمین کو آپ پہلے تھوڑی سی زمین کے اندر آپ کھدائی کرتے ہو تاکہ اس کے اندر جو بیج میں ڈال رہا ہوں وہ محفوظ رہے۔ تو ہر آیت کیا ہے؟ ایک تقویٰ کا بیج ہے، ایک تقویٰ کا بیج ہے جو آیت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالتا ہے، لیکن وہ بیج تبھی اندر محفوظ رہے گا جب دل کی زمین جو ہے وہ صاف ہوگی زمین، یعنی اس کے اندر شیطان کے جو ڈالے ہوئے فساد ہیں یا حجاب ہیں یا وہ جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ ہٹی ہو، زمین صاف ستھری ہو، اس میں جب آپ بیج ڈالو گے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اندر وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے؟ تو کوشش کیا ہے کہ قطرہ قطرہ، ذرہ ذرہ
اندر میرے نور کا اترے، اور وہ ایسا اترے کہ وہ پھیلنا شروع ہو جائے، میرے اندر بڑھنا شروع ہو جائے۔ وہ جس کو کہا نا انہوں نے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، ایسی بوٹی لگ جائے، ایسی بوٹی لگ جائے، ایسا نور اتر جائے، مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ یعنی ایسا وہ نور میرے اندر اترا اللہ کے احکامات کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، کہ پھر ہر رگے ہر جائی، کہ جو میرے اندر میری اپنی چاہتیں محبتیں تھیں نا، وہ ختم ہو گئی۔ جو پہلے میں آپ کو بتایا نا، جیسے ہم پہلے سب کچھ دنیا کا تھا، خواہشیں دنیا کی، راحتیں، چاہتیں، زینتیں، مرتبے، غم، خوف دنیا کے۔ لیکن جب یہ اندر نور اتر جاتا ہے نا، تو پھر بندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہر رگے ہر جائی، وہ اپنے آپ سے انجان ہو جاتا ہے، اس کی اپنی ذات کی نفی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اپنی خواہشیں، چاہتیں، راحتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر بتا کیا ہو جاتا ہے؟ جس کے اندر اللہ کا نور اتر جاتا ہے، وہی جو میں آپ سے کہتی ہوں، بندگی والا، للہ، باللہ، مع اللہ، توکل علی اللہ، رضی اللہ والا بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا، کچھ بننا ہے، ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے۔ جب تک آپ یہ سوچ اور یہ نظریہ لے کر نہیں بیٹھیں گے نا، تب تک کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ باتیں سمجھاتی ہوں کہ سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے راستے کا تعین کریں اور منزل پر نظر رکھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ سوچ کر بیٹھا کریں کہ میں نے اپنے لیے قدم با قدم میں تقویٰ کا زادے راہ، میں اللہ کی رضا تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اب تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے پاس ایک لمحہ بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک لمحہ بھی اب نہیں ہے کہ میں ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کروں۔ ٹھیک ہے؟ یہ بیس رکھنی ہے، یہ آپ نے دل کے اندر یہ باتیں، اب ایک پہلی جسے کہتے ہیں نا طے، اس کو بنیاد بنا لیں ان باتوں کو۔ اب اس پر اس آیت کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 52 مجھے آپ یقین کرو بہت جسے کہتے ہیں نا لرزہ میرے اوپر طاری ہوتا ہے کہ آیت 52 آیت 52 درجہ، 52 یعنی کہ مقام کیا، اور یعنی کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا عمل کوئی ہے ہی نہیں تو بندے کو اتنا ہی زیادہ خوف اور لرزہ طاری ہوتا ہے۔ یا اللہ آیت 52 میری نظر کے سامنے آ گئی، درجہ، وہ درجہ کب آئے گا مولا؟ کب؟ یعنی کہ میں اتنے اس قابل ہو جاؤں گا کہ تیرے اتنے قریب ہو جاؤں، اتنی منزلیں میں نے طے کر لی، اتنے قدم میں نے اٹھا لی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں یہ بہت لرزنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے کہتے ہیں نا آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قوانین، یا آپ کے سامنے اللہ کے احکام اور قوانین بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کو دیکھ کر بھی آپ نظر انداز کر دو، تو آپ مجھے بتاؤ کہاں تک اور کب تک آپ اللہ کے غضب سے بچ سکتے ہو؟ ہم نہیں بچ سکتے، کیونکہ اللہ کہے گا تو نے دیکھے بھی اور تو نے پھر بھی اتنی جرت کی کہ تو میرے احکامات کو نظر انداز کر رہا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اس ملک میں دیکھیں ہم رہ رہے ہیں، ہم ان کے قوانین کو نظر انداز نہیں کرتے، کریں گے تو کب تک بچیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن پاک میں اپنے اپنے احکامات، اپنے ہمیں پیغامات، اپنی حدود، اپنے ساری جو اللہ تعالیٰ کی چاہتے ہیں وہ بیان کی ہیں کہ اس طرح کا میں تمہیں چاہتا ہوں۔ میری سلطنت یہ ساری کیا ہے؟ اللہ کی ہے نا سلطنت۔ اللہ کہتا ہے میری کائنات میں تمہاری یہ اوقات ہے، اس حد میں، اس لمٹ میں، اس حدود میں اس طرح زندگی گزارنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا لاہ عمل ہمیں دستور حیات سارا ہمیں منشور دیا ہے، تو پھر بھی ہم اس کو پڑھ کے تو نہ ڈریں نہ ہم لرزیں، بس پڑھ کے گزر جائیں، تو آپ سوچو پھر اللہ کا غضب ہمارے ساتھ ہوگا کہ نہیں؟ پھر اس لیے اللہ جو ہے کسی بھی وقت ہماری پکڑ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے 52، آپ یوں ہی سمجھیں کہ یہ 52 جیسے مجھے تو جیسے فیل ہوتا ہے کہ یہ 52 جیسے ہم
قدم پہ پہنچ گئے ہیں، سیڑھی پہ پہنچ گئے ہیں، نیچے دیکھو تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ پیچھے جو 51 میرے پیچھے سیڑھیاں میری ہیں کہ نہیں. 51 جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کیا ان پر میں نے عمل کیا؟ تو پھر اس بات پہ نا ہم دل جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ندامت اور ملامت میں چلا جاتا ہے کہ مجھے آیت تو نظر آ رہی ہے لیکن دل میں ملامت نظر کیوں نہیں آ رہی. آیت تو نظر آ رہی ہے لیکن پھر مجھے اپنی ملامت اپنے اوپر ملامت کرنی چاہیے نا کہ 52 اللہ تعالیٰ کے احکامات تمہارے سامنے آ گئے تو پھر عمل کہاں ہے؟ آپ سمجھ رہے؟ یہ ہے اٹس اے میٹر آف شیم. اس بات پہ میں آپ سے کہتی ہوں ندامت ملامت والے بن کے پھر اب آگے آپ کو اب ریاضت، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں ریاضت جیسے ہم دنیا کے لیے کرتے تھے، مشقت، یا اللہ بہت دیر ہو گئی تیرے سارے پیغامات آ گئے. اب مجھے تو کہتے نا پوری ہمت کوشش کر کے مجھے یا اللہ تیرے جو پیغامات آئے ہوئے ہیں یا اللہ مجھے وہ دکھا بھی، سمجھا بھی اور ان پر عمل کروا بھی. لیکن ہمیں تو شعور ہی نہیں ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم دوڑ کے میلاد پہ چلے جاتے ہیں. فرض جو چیز ہے، فرض چیز تو یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں فرض چیز قرآن ہے جس کا اللہ نے آپ سے سوال کرنا ہے. اللہ نے آپ سے میلاد کا سوال تو کرنا ہی نہیں کہ تم میلاد نہ گئی تو بڑا گناہ کر دیا، یہ تو اللہ نے پوچھنا ہی نہیں. جو فرض، جو مین فرض چیز آپ پر تھی، میں کہتی ہوں قرآن سے نماز، حج سے پہلے جو فرض چیز تھی نا وہ قرآن ہے، جس سے آج تک ہم انجان ہیں. آج تک ہم انجان ہیں کہ پتہ ہی نہیں، ہر آیت سے میں نے کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی ہدایت، کوئی نہ کوئی تزکیہ، طہارت اور حکمت کی بات لے کر میں نے اس پر عمل کرنا تھا. ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ ہم فرض چھوڑ کے تو نفل کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے. آپ مجھے بتاؤ کیا اللہ ایسے قبول کرے گا؟ جس بندے نے کسی کا قرض دینا ہو تو وہ اسے کہے میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں، وہ پہلے کہے گا میرا قرض تو دے، تحفہ بعد میں دینا. یہ ہمارا حال ہے کہ جو اللہ نے فرض ہمیں کہا ہے کہ یہ کتاب سے نصیحت قدم بقدم میری طہارت، میری بارگاہ کا تزکیہ اور تقویٰ لے کر آنا، ہم نے وہ بھی نہیں کیا. صراط المستقیم پر بھی نہیں چلے، تقویٰ کے زیادہ راہ کی بھی نہیں فکر کی. ہم نے فکر کی تو کس کی؟ نماز پڑھ لو فٹافٹ جی، نماز پڑھ لی، قرآن ختم کر لیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے شیطان کے گہرے گہرے جال جو ہمارے ارد گرد وہ بن کے رکھتا ہے، اور وہ اس طرح سے چالیں چلتا ہے کہ ہمارے جو نیک اعمال ہے نا، میں آپ کو بتاؤں دکھ کی بات ہے، ہمارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا وہ بھی ہمارے کسی کام نہیں آتے. کیونکہ قرآن کی آیتیں گواہ ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں وما یزید الظالمین الا خسارہ، اللہ کہتا ہے ظالم کو قرآن سے بھی خسارہ ملتا ہے. قرآن ظالم جب پڑھتا ہے نا، ظالم کا مطلب ہوتا ہے جو مفاد پرست بندہ ہوتا ہے، جو مطلب پرست ہوتا ہے، جو من کا اندھا ہوتا ہے، جس کے پاس قلب بینا نہیں ہے نا، اللہ کہتا ہے وہ قرآن بھی پڑھے تو اسے الٹا نقصان ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صراط المستقیم پر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف منزلیں نہیں طے کر رہا، مجاہدہ نہیں کر رہا. تو آپ سوچو جس نے صراط المستقیم پر جو نہیں چلا، جو صراط المستقیم پر نہیں چلا، وہ جا کے میلاد پہ چلا جائے یا دوڑ کے عمرہ کر رہے، اسے عمرے سے بھی کچھ نہیں ملے گا. میں آپ کو بتاؤں جسے قرآن سے کچھ نہیں مل رہا، آپ مجھے بتاؤ اسے میلاد سے کیا ملے گا؟ آپ کو باتیں سمجھ آ رہی؟ یہ ہے وہ اصل جو کہتے ہیں نا شیطان نے جو حباست ڈالی ہوئی ہے وہ یہ ہے. وہ کہتا ہے ترتیب کے نہ چلنا، جو رسول اللہ نے ترتیب سمجھائی ہے نا اس کو بھی چھوڑ، اور جو قرآن نے ترتیب تجھے سمجھائی ہے نا پہلے اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم، شیطان کہتا ہے یہ بھی چھوڑ، بس دوڑ میلاد کی طرف اور دوڑ عمرے کی طرف. شیطان کہتا ہے جو میں تجھے کہہ رہا ہوں میرے طریقے پر چل. اور جب ہم شیطان کے طریقے پر چلتے ہیں نا تو ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بے اثر اور بے اجر ہو جاتے ہیں. آپ کو گہری نشانی بتاؤں، جن کے اعمال بے اجر اور بے اثر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہ توبہ کرتے ہیں، نہ تائب ہوتے ہیں، نہ اصلاح کرتے ہیں اور نہ ہی مجاہدہ کرتے ہیں.
آج سوچیں ذرا کیا حال ہے. وہ اپنے طور پر ہی اپنے آپ کو خوش کرتے رہتے ہیں. میں تو دوڑ کے عمرہ کر آیا, میں دوڑ کے میلاد چلا گیا, بس میں بڑا خوش نصیب. اور جو اصل فرض تھا, جو فرض اصل میں تھا, یہ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اصل اپنے احکامات اور فرائض اور حدود اور قیود, اصول و ضوابط, قوانین اور شریعت بیان کی ہے, اس کی ہمیں پتہ ہی نہیں, خبر ہی نہیں. وہاں سے ہم بالکل اندھے ہیں. اندھے کو آپ کعبے کے آگے جا کے کھڑا کر دو, اسے کچھ نظر آئے گا؟ آپ سوچیں ذرا یہ بات. اب دیکھیں آیت نمبر 52, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, سمجھنے کی کوشش کریں آپ. سمجھے گا وہی جس کا قلب بینا ہوگا. تو قلب بینا کے لیے تو میں یہ باتیں کر رہی ہوں, ورنہ آیتیں اوپر سے گزر جائیں گی, اندر کچھ نہیں جائے گا, تو پھر پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے اگر اوپر سے گزرنی ہے تو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں آپ ان باتوں سے پہلے آپ کا قلب جو ہے تھوڑا سا نرم کرنے کی, تھوڑا سا اس کے اندر شعور دینے کی کوشش کرتی ہوں, تاکہ جو آیت مبارکہ آپ پڑھیں اس سے آپ کو کچھ حاصل ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حاصل ہو, وہ بیکار نہ جائے, بلکہ آپ کو اللہ کا بندہ بنا دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم پھر, عفونا ہم نے معاف کر دیا. دیکھیں وہی بات اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے جو میں بنیاد بنا رہی تھی, یہی اس آیت سے ہی بنیاد بنا رہی تھی آپ کی. ثم پھر, عفونا ہم نے معاف کر دیا, یعنی اللہ ہمیں بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ اس تناظر میں دیکھیں, آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا بنی اسرائیل والوں کو معاف کر دیا. آپ بنی اسرائیل کے تناظر میں نہیں, اپنے حال کے تناظر میں دیکھا کریں. میں نے بھی پوری زندگی غفلت, جہالت, ظلمت اور منافقت کے گڑھے میں پڑے گزار دی, لیکن اللہ نے کیا, پھر دیکھو حکم آ گیا, پھر اللہ کو رحم آ گیا. جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی آیت دکھا رہا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے اس کے اندر آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت, کوئی نہ کوئی اللہ نے آپ کے لیے محبت, مہلت اللہ نے رکھی ہوئی ہے, رحمت اور امید رکھی ہوئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا آپ کو بتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے, ہمیں کیا میسج دے رہا ہے؟ سما پھر, عفونا ہم نے معاف کر دیا, کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اپنے بندے کو, مہلت دیتا ہے, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے انسان کی فطرت میں ہی خطا ہے, انسان نسیان والا ہے, ہمیشہ بولتا رہے گا. اس لیے اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ نے اپنی شان یہ بنائی ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے, اور اپنے محبوب کو رحمت العالمین بنایا ہے, تاکہ ہم جو دن رات گناہ کرتے ہیں تو وہ اللہ اپنے رحمت کے صدقے, ارحم الراحمین ہونے کے صدقے, اور رسول اللہ ہمارے جو رسول ہیں, ہمارے جو نبی ہیں, جن کے ہم امتی ہیں, اگر ہم امتی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا اور آخرت میں ہمارے گناہوں کو, نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ عفونا ہم نے معاف کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی سعادت ہے, یہ کتنی بڑی دولت ہے. کیا؟ ثم عفونا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ یہ بہت بڑی دولت ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہتے ہیں نا, ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے عظمت کا بیان کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں, انکم تم سے, من سے, بعدی بعد, ذالکا اس کے, لعلکم معاف کیوں کرتا ہوں. اللہ نے ریزن بھی بتا دی, وجہ بھی بتا دی. وجہ ہم نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, وجہ خود اللہ کی اپنی ذات ہے. میں نے آپ کو بتایا نا اللہ ارحم الراحمین ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کاتب علیہ الرحمہ, اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت لکھا ہوا ہے. میری شان ہی یہ ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں, میں اپنے بندے کو مہلت دیتا ہوں, اسے معاف کرتا ہوں. اور پھر میرا محبوب بھی تو ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیوں اللہ نے ایسا کیا ہوا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ادھر ہمیں معافی ملتی ہے, یا ادھر ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں, پھر ہم وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں معاف اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تم پھر وہی حرکتیں کرو, میں نے تو اس لیے معاف کیا تھا لعلکم تشکرون,
तुम एहसान मानो, एहसान मानने वाले बन जाओ या शुक्र करने वाले बन जाओ। लेकिन शैतान हमें मक्र करने वाला बना देता। शैतान कहता है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सारे ही गफलत में पड़े हुए हैं, सारे ही जहालत में पड़े हुए हैं, सारे देखो फलाने भी तो सारा कुछ रस्में रिवाजों में जिंदगी गुजार रहे हैं ना, तो तुम भी कर लो। शैतान हमें शुक्र वाला नहीं बनने देता, वो हमें मक्र वाला बना देता है, वो हमें फिर अक्कड़ वाला बना देता है। वो कहता है कुछ नहीं होता, होगा तो देखा जाएगा। वो हमें अक्कड़ वाला बना देता है और फिर वो हमें बेअजर बना देता है अल्लाह की बारगाह से। लेकिन हमने अब इस आयत के तनाजुर में गौर करना है कि देखें, बज़ाहिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पिछली आयत से अल्लाह ताला हमें किस्सा तो सुना रहा है किसका, कि बनी इसराइल को जब उन्होंने गौशाला परस्ती की थी, बज़ाहिर वाकया तो ये है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, इसको सिर्फ वो वाकया ना लें, वो किस्सा ना लें, बल्कि इसको अपने लिए, कहते हैं ना, अपने लिए इसमें कोई हिस्सा ढूंढा करें। इसमें मेरे लिए क्या नसीहा है, क्या हिदाया है, क्या हिकमत का नुक्ता है, आप वो ढूंढा करें। जब आप हिकमत का नुक्ता और नसीहा को पा लेंगे ना, तो फिर उससे आपका तज़किया, मन का तज़किया, मन को तहारत, मन को फिर अल्लाह की मोहब्बत मिलनी शुरू हो जाएगी। ये जो हम अल्लाह की मोहब्बत से हम खाली है ना, हमारे अंदर कोई अल्लाह की हशिया और मोहब्बत नहीं है। इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने कुरान से कुछ लिया ही नहीं आज तक। आपको समझ आ रही है बातें? इसलिए हमारे दिल में सब चीजें दुनिया की होती हैं, सब दुनिया की फिक्रें, दुनिया की चाहतें, दुनिया के गम। कुरान की कोई चाहत, कुरान को समझने का शौक, कुरान से तज़किया तहारत लेने का की कोई तड़प नहीं होती हमारे अंदर, क्योंकि हमने कुरान से कुछ लिया होता तो हमारे अंदर तड़प होती ना। अब देख रहे, सादा मिसाल है, दुनिया से हमने लिया हुआ है ना, दुनिया का मालो मता लिया हुआ है, दुनिया में घर बार लिया हुआ है, दुनिया में मर्तबे और दुनिया में इज्जतें ली हुई है, इसलिए सारे गम दुनिया के हैं, सारी चाहत दुनिया की है। तो अगर हमने कुरान से कुछ लिया होता ना, तो फिर हमारी सारी चाहत आखिरत की होनी थी, सारे गम आखिरत के होने थे, सारी मोहब्बतें जन्नतों की होनी थी, सारी चाहतें अल्लाह की रजा की और अल्लाह के दीदार की होनी थी। आप समझ रहे हो? तो अल्लाह ताला देखिए, बाजार हमें एक आयत दिखाता है, जैसे बाजार है, मैं आपको मिसाल दुनिया की साथ साथ देती हूँ, फिर आपको समझ आएगी। जैसे बाजार देखें, आप दुनिया में आप एक खाना खाते हो, कोई डिश खाते हो, तो अल्लाह ताला कहता है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि ये कुरान अल्लाह का दस्तरख्वान है, ये कुरान अल्लाह का दस्तरख्वान है। यहाँ से नूरी ग़िज़ा मिलती है, रूह की, दिमाग की, दिल की ग़िज़ा मिलती है कुरान से। तो जितना आप इसको शौक और शऊर के साथ खाएंगे, उतना ही ये आपको आपके दिल के अंदर तकवा, तज़किया, तहारत देती जाएगी। आप समझ रहे हो? जैसे आप दुनिया की ग़िज़ा खाते हो, तो बाज़ार वो एक ग़िज़ा है, लेकिन उसके अंदर विटामिन है, उसके अंदर आपके जिस्म के लिए प्रोटीन है, उसके अंदर आपके जिस्म के लिए ताकत है, तवानाई है, हिम्मत है। तो इसी तरह जब आप आयत, ये गहरी बात समझे आप, इसी तरह जब आप आयत मुबारका की ज़ियारत करते हो, फिर आप उस आयत से कुछ लेते हो, नसीहा या हिकमा, तो उससे क्या होता क्या है? आपके दिल को अल्लाह ताला फिर तहारत देता है, आपके दिमाग को अल्लाह ताला फिर तफक्कर और तदब्बर देता है, और फिर अल्लाह ताला आपको मुतहर कर देता है, पाक करना शुरू हो जाता है। और फिर यानी कि सबको कुछ ना कुछ मिलता है, ये पॉइंट नोट करें। दिमाग को भी नूर मिलता है, दिल को भी नूर मिलता है, और रूह को भी ग़िज़ा मिलती है, रूह तवाना होती है, ईमान को पुख्तगी मिलती है, और जो अहलाक और किरदार अपने आप फिर मजबूत हो जाता है। और फिर जब आपकी दिमाग को भी नूर मिलता है, दिल को, कल्ब को भी बनाई मिलती है, और रूह को भी सकीना मिलता है, और ईमान को भी पुख्तगी मिलती है ना, तो फिर रफ्ता रफ्ता क्या होता है? कद अफलहा मन तज़क्का, फिर आप पाक होना शुरू हो जाते हो। और अल्लाह कहता है कामयाब वो लोग हैं
जो पाक हो जाएंगे। ये गहरा नुक्ता नोट करें जो मैंने आपको बताया है। अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कामयाब वो लोग जो नमाजें पढ़ते हैं, कामयाब वो लोग अल्लाह की बारगाह में कामयाब होंगे वो लोग जो हाज उम्रे करते हैं। नहीं, आप ये गहरा नुक्ता नोट करें, कद अफलाहा मन तज़क्का, कामयाब वो लोग हैं जो पाक होने शुरू हो, जो पाक होकर अल्लाह के पास दुनिया में रहेंगे, दुनिया में जो तैयब और मुतहर जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह की बारगाह में पाक होकर वजा बिकल्ब सलीम, अल्लाह की बारगाह में सलामती वाला दिल, पाक मुतहर दिल लेकर आएंगे। कामयाबी की गारंटी उन्हें अल्लाह ने दी है। कुछ समझ आ रही? कामयाबी की गारंटी अल्लाह किन्हें दे रहा है? जो पाक होकर आएंगे। तो हमारा मकसद ही ये है, हमारा मकसद इसलिए हम बैठते हैं, मैं आपको बताऊं इसलिए हम बैठते हैं मिलकर कि जो शैतान हमारे दिल के ऊपर रोज डालता है ना, 360 जाल डालता है शैतान। तो आप तो हफ्ते में एक बार आते हैं ना, शैतान एक दिन में 360 बार आपके ऊपर जाल डालता। तो आप सोचो जो शैतान जाल आपके ऊपर डाल रहा है, हमारे ऊपर फेंक रहा है जाल, उसके मुकाबले में हमारा मुजाहिदा कितना कम है, कम है कि नहीं? यानी आटे में नमक के बराबर भी हमारा मुजाहिदा नहीं है। तो आप सोचो अदुव्वुन मुबीन के मुकाबले में हमें तो जरा भी हम अलर्ट नहीं है, जरा भी हमें, इसलिए हम नहीं है अलर्ट, वही बात कि हम कल्ब बीना वाले नहीं है, कल्ब बेदार नहीं है, हम बाशऊर नहीं है, इसलिए हम मजे से बैठे रहते हैं। मैं आपको बताऊं, जिसे ये शऊर आ जाता है, शऊर आ जाता है कि मैं अदुव्वुन मुबीन हर वक्त मेरे ऊपर जाल और हमले और वसवसे डाल रहा है, वो तो हर वक्त बेदार फिर रहता है। एक दुश्मन आपके पास हो, एक मिसाल मैं आपको दूं, दुनिया की मिसाल, एक सांप अगर यहाँ फिर रहा है, मैं मिसाल दे रही हूँ, सचमुच ना समझ लें आप, एक मिसाल है, अगर एक सांप यहाँ मैं कहूँ फिर रहा है और वो 360 बार आ रहा है, एक दिन में 360 बार एक सांप आता है, आप कभी भी आराम से बैठ नहीं सकते। आप तो हर वक्त कहते हैं ना, आप बाशऊर, आप शऊर से अलर्ट होकर बैठोगे, इधर से ना आ जाए, कहीं इधर से ना आ जाए, कहीं इधर इधर ना हो, कहीं उधर ना हो, आप बेदार रहोगे, बेदार रहोगे और आप बाशऊर रहोगे और आप बीना, और आप हर वक्त नजर रखोगे, नजर रखोगे हैं। तो आप मुझे बताओ, आप नजर रखोगे, जो मैं कह रही हूँ ये तो आप तब रखोगे ना आप नजर, जब आपको नजर आएगा। जो बंदा रह ही, कहते ना 360 अगर रोज के आ रहे हैं और आपको परवाह ही नहीं, तो फिर आप तो सांपों में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। यही तो मैं कहती हूँ, गढ़ों में पड़े हुए हैं, और हम गढ़ों में पड़े हुए इतने आदी हो गए हुए हैं, हमें फील ही नहीं होता कि सांप है कि बिच्छू है कि क्या है, हमें कोई फील ही नहीं होता। यानी कि इतने हम कहते ना आदी हो गए हुए हैं और ला इल्म और बेशऊर हैं कि हमें पता ही नहीं कि मैंने हर वक्त बेदार, बीना और बाशऊर रहना है। आपको समझ आ रही है कि वो 360 जो शैतान फेरे डालता है ना रोज, 360 की बजाय वो उसको आप मल्टीप्लाई कर ले, हर रोज के 360 360 360 360 अंधेरे, 360 360 वसवसे, 360 हिजाबात, 360 जाल, 360 मकरो फरेब के फंदे शैतान आपके ऊपर डालता है, और आपने कभी देखा ही नहीं, कल्बे बीना ही नहीं, कभी बेदार ही नहीं, कभी शऊर ही नहीं, तो वो 360 नहीं रहे, वो तो पता नहीं कितने बन गए हुए हैं कि इतने कि अब जकड़, ये शैतान ने जकड़ा हुआ है, उसमें हमें इस कदर इतने हम शैतान के असर में हैं कि हम बिल्कुल बेहिस, जैसे बंदा बेहिस नहीं हो जाता किसी चीज में, वो जकड़ा हुआ हो तो वो ना कुछ कर सकता है, ना बच सकता है, ना हिल सकता है, हम तो जकड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं, शैतान के मकरो फरेब के जाल में हम जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। क्या अब तो कहते हैं ना, अल्लाह ताला का कोई करम हो तो हमें अल्लाह ताला वो जाल, वो फंदे तोड़े तो हम बाहर निकले, कल्बे बीना, कल्बे हमें कल्ब हमारा बेदार हो और हम बाशऊर हो और हम बंदगी का सफर शुरू करें।
کیا کو میں بتاؤں، میں آپ کو آسانی سے کہہ تو دیتی ہوں بندگی کا سفر شروع کریں، لیکن یہ بندگی کا سفر شروع کرنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جتنا شیطان نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، اتنے عرصے سے جکڑا ہوا ہے۔ آپ سوچیں، میں نے آپ کو بتایا نا، روز کے 360 مکرو فریم کے جال جب وہ ڈالتا ہے، جس کی ہم نے کبھی صفائی نہیں کی، جس کو ہم نے کبھی ہٹایا نہیں، جس کو ہم نے کبھی اپنے آپ سے دور نہیں کیا، مجاہدہ نہیں کیا، تو وہ 360 جم جم کے پڑھ پڑھ کے وہ تو پردے کیا، وہ تو پتھر بن گئے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل اب اس کی وجہ سے پتھر بن گئے ہوئے ہیں اور اتنے سیاہ ہو گئے ہوئے ہیں کہ اب ہمیں سیاہی کا احساس بھی نہیں ہوتا، سختی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کی یہی تو ہماری حالت ہے کہ آیتیں پڑھ کے ہم ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے میرا تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں اس آیت سے۔ یہ دلوں کے اندر یہ جو ہمارے سختی آئی ہوئی ہے نا، یہ شیطان کے جکڑ اور اثر کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم آیتیں پڑھ کے بے حسی سے گزر جاتے ہیں۔ آیت عذاب کی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں۔ آیت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ آیت میں اللہ کو حکمت بتا رہا ہے، ہم ادھر ہمیں بے خبر گزر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کیا نور دے رہا ہے، کیا خزانے دے رہا ہے، ہم بے پرواہ۔ ہم دنیا کی چاہتے راحتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور جو اللہ آخرت کی راحتیں اور چاہتے اور زینتیں ہمیں دکھا رہا ہے، اس سے ہم بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو بہت گہری جگہ پہ لے گئی ہوں، گہری جگہ پہ۔ وہ کہتے ہیں نا، وہاں پہ لے گئی ہوں کہ کیا ایویں ہی روز شیطان نہ لڑنا ہے، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں۔ آج من اپنے میں جا کر دیکھے کہ میرے اندر کا حال کیوں نہیں بدلتا۔ ہم آیات سے بے حسی سے اور اس طرح کیوں گزر جاتے ہیں کہ جیسے میرا تو اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور دنیا کی چاہتے زینتیں دے کے ہم لپکتے ہیں کہ نہیں قدرتی طور پہ؟ جیسے زینتیں دیکھیں، زوج دیکھیں، اولاد دیکھیں، اپنا سونا دیکھیں، دل خوش ہوتا ہے، اتنا میرے پاس ہے۔ پراپرٹی دیکھیں تو خوش ہوتا ہے، بھائی سیکیورٹی ہے، بھائی کوئی مشکل حالات ہو تو میرے پاس تو جائیداد ہے نا پیچھے۔ ہم نے یہ فنا والی ساری سیکیورٹیاں اور خوشیاں اور فنا والے ساری غم اور چاہتیں جمع کی ہوئی ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم بقا والی، اللہ نے جو بقا والی ہمیں خوشیاں، چاہتیں، بقا والی راحتیں، بقا والی گارنٹیاں اللہ قرآن میں دے رہا ہے نا، یہ ہم جمع کرتے ہیں، جس کو تقویٰ کا زاد راہ کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں گارنٹی دے رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا گارنٹی اللہ دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا وجاء بقلب سلیم یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ہم نے لی اللہ کی کوئی گارنٹی؟ نہ، ہم تو دنیا کی گارنٹیاں لیتے ہیں، جائیداد ہو، مال ہو، دنیا کی خوشیاں لیتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میرے ساتھ سودا کر لو، پھر خوشیاں مناؤ۔ ہم نے سارے دنیا سے سودے لیے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے میرے اس نبی کی اطاعت کرو، ہم تو زوج کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن کی آیات سے نور، تزکیہ، طہارت اور اتباع کرو، ہم تو خاندان کی اتباع اور خوشیاں دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے تو ریالٹی ہی بدل دی ہوئی ہے، جسے کہتے ہیں نا بیس ہی بدل دی ہوئی ہے، تو اوپر عمارت کیا تعمیر ہونی ہے، اس کا اثر کیا ہونا ہے؟ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے، پھر بھی اللہ ہمیں سنا رہا ہے، سما اللہ کہتا ہے تم نے اتنے گناہ کیے، قرآن کو چھوڑا، تقویٰ کے زاد راہ کو چھوڑا، صراط المستقیم کو چھوڑا، انعمت علیہم کی صحبت کو چھوڑا، میرا بتایا ہوا راستہ صبغۃ اللہ کا طریقہ چھوڑا، میرا سہارا تک چھوڑ دیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، شیطان سے تم نے مجاہدہ ہی نہیں کیا، شیطان سے تم لڑتے تو مجھ سے تمہارا رشتہ بنتا، تم نے شیطان سے نہ لڑے بلکہ شیطان کے جال تو تم نے گلے لگا کے، گلے کا ہار بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے ہوئے ہیں، سیاہ ہو گئے ہوئے ہیں، خود غرض اور اللہ سے بے پرواہ ہو گئے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کیا؟ ثم عفونا، ہائے قربان جائے، یہ عفونا کی صورت ہی تو ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے درگزر، میں آپ کو بتاؤں، درگزر کا معاملہ ہی تو کیا ہوا ہے۔
جو اللہ نے ہمیں دیکھے صبح یاداشت دے کے اٹھایا، جسم میں ہمت دے کے، دل میں چاہت دے کے، محبت دے کے، حفاظت دے کے یہاں تک لایا، یہ افونا ہی تو ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب بھی اگر ہم نظر انداز کر دیں گے قرآن کو پڑھ کے یا چھوڑ دیں گے نا، پھر تو ہمیں کوئی ہمارا آخرت میں پرسان حال میں آپ کو بتاؤں نہیں ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے میں نے تو تمہیں بڑے موقع دیے، بڑی مہلت دی، تمہیں چاہت دی، تمہیں زندگی دی، 60-70 سال کی زندگی دی، میں نے تمہیں انعمت علیہم کی صحبت میں بٹھایا، میں نے تمہیں سماعت دے کے سنوایا، میں نے تمہیں بصارت دے کر دکھایا، میں نے تمہیں دماغی صلاحیت دے کر صراط المستقیم کا رستہ سمجھایا، پھر بھی تیری سمجھ میں نہ آیا، تو پھر کیا ہوگا؟ جو کہ پہلی قوموں کا پھر حال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے میں تو وہ ہوں کہ میں نے تو بڑی نافرمانوں کو معاف کر دیا اگر وہ توبہ کر لیں، جس طرح بنی اسرائیل نے شرک کیا تھا، گوسالہ پرستی شروع کر دی تھی، جس میں صرف کہتے ہیں 12,000 لوگوں نے اپنے ساتھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، باقی کے لوگ سارے بت پرستی میں پڑ گئے تھے۔ پھر بھی اللہ کہتا ہے میں نے انہیں معاف کر دیا، لیکن سزا دی۔ سزا کیا تھی کہ اب قتل کرو ان کو، جنہوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان کو قتل کیا جائے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے میں نے انہیں پھر آخرت میں معاف کر دیا، ان کے اس جرم کو معاف کر دیا، کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ تو اللہ یہاں سے ہمیں بھی سمجھا رہا ہے ابھی بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، اپنے گناہوں سے افونا تک آ جاؤ۔ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے ندامت والے بن جاؤ۔ آج بھی اللہ قرآن، یہ ہے قرآن کا بلاوا، میں کہتی ہوں یہ بلاوا لو پہلے، وہ بلاوا بعد کی بات ہے۔ میں ظاہری مدینے کا بلاوا مجھے آیا، پہلے یہ دیکھو مدینے والے نے مجھے کون سا بلاوا پہنچایا، یہ مدینے والے نے یہ قرآن پہنچایا ہے نا، تو اللہ نے ہمیں سنوایا، یہ بلاوا آپ کیوں نہیں لیتے؟ یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ آج اپنے حال کا جائزہ لو۔ یہ میں نے سارا آپ کا حال ہی دکھایا ہے کہ ہم نے جہالت، غفلت، ظلمت، منافقت میں وقت گزارا، ہم قرآن سے بے حس ہو گئے ہوئے، ہم قلب بینا والے نہیں ہیں، اس لیے ہم ہمارا دل بیدار نہیں، ہم باشعور نہیں، ہم باادب نہیں نا۔ یہ سارا میں نے آپ کو حال ہی تو دکھایا ہے۔ لیکن اللہ پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ابھی بھی وقت ہے، نادم ہو جاؤ، ندامت والے بنو، ملامت والے بنو۔ ملامت والے ہو کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ملامت کر کے تو میں وہی کر رہی ہوں، میں وہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ ملامت کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، اب کہ اب جیسے پہلے میں نے غفلت میں وقت گزارا، جہالت میں وقت گزارا، میں نے دنیا کے فیشنوں میں، رواجوں میں، رسموں میں وقت گزارا، اب میں نے قرآن کی آیتوں میں وقت گزارنا ہے، اب میں نے نبی کی اطاعتوں میں وقت گزارنا ہے، اب میں نے انعمت علیہم کی صحبتوں میں وقت گزارنا ہے، اب میں نے مجاہدوں میں وقت گزارنا ہے۔ یہ ہوتی ہے ملامت، کہ میں اپنے آپ کو ملامت کر کے، ندامت کر کے بدلوں۔ یہ نہیں کہ زبانی ملامت کر کے میں وہیں بیٹھا رہوں، جیسے ہم ساری زندگی کے بیٹھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے ادھر ہی گڑے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ کے ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنا سفر شروع کرنا ہے، اپنے آپ کو میں نے ندامت، نادم ہونا ہے، پھر میں نے افونا تک میں نے جانا ہے۔ یہ میں آپ کو افونا کا بتا رہی ہوں کہ اللہ درگزر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں درگزر کرتا ہوں، لیکن تم بھی نادم ہو جاؤ، اپنی اصلاح کرو، پھر اب اللہ کے راستے میں ریاضت کرو، یعنی محنت کرو، مجاہدہ کرو، اللہ کے لیے تکلیف اٹھا کے آؤ، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے آؤ۔ ہم تو تکلیف میں دنیا کے لیے اپنے آپ کو ڈالتے ہیں نا، اللہ کے لیے تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ریاضت، محنت میں ڈالو، اللہ کے لیے مشقت کرو، اور پھر اللہ کے کہتے ہیں نا جہاں تک ہو سکے اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ چلو۔ یہ ہے وہ درجہ جہاں اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، ہماری پچھلی سیاہکاریاں، ہماری غفلتیں، جہالتیں، منافقتیں اللہ دور کر دے گا، معاف فرما دے گا، جب ہم نادم ہو کر اپنی اصلاح۔ یہ پورا راستہ یاد رکھے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، پہلے نادم ہونا ہے،
پھر اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا ہے، پھر محنت ریاضت کرنی ہے، پھر اللہ کی معلوم کی جہاں تک ہم کر سکتے ہیں خدمت کرنی ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے ہم نے دل میں اخلاص رکھنا ہے، اللہ کے راستے میں ہم نے استقامت سے چلتے رہنا ہے اور اللہ سے حفاظت کی دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، پہلے تم ندامت والے، ملامت والے، ریاضت والے، محنت والے، مشقت والے، اللہ کے راستے میں اطاعت والے، اللہ کی چاہت والے، اللہ کی معلوم کی خدمت والے، اخلاص والے اور استقامت والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں من بعد ذالک انہیں بھی معاف کیا تھا، تمہیں بھی معاف کر دوں گا، تمہاری خطائیں لغزشیں درگزر کر دوں گا۔ کچھ کی ہمیں سزا ملتی بھی ہے، جو ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں نا، جو ہماری زندگی میں دکھ تکلیفیں آتی ہیں، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی، ہماری وہ گناہ جن کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے۔ ہمیں شعور ہے کہ ہم نے زندگی ظلمت میں، غفلت میں، جہالت میں گزاری ہے، منافقت میں نہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ بڑی میں نے عام زندگی، نارمل سٹینڈرڈ والی زندگی گزاری۔ حالانکہ دیکھیں قرآن سے دور ہونا، صراط المستقیم سے، نبی کے اسوہ حسنہ سے دور ہونا، تقویٰ کے زاد راہ سے دور ہونا، اللہ کی نظر میں یہ نارمل نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ شیطان کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے۔ اللہ کی نظر میں نارمل وہ بندہ ہوتا ہے جو صراط المستقیم پر چلے، جو انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھے، جو تقویٰ کے زاد راہ، دنیا کا مال و متاع نہیں، تقویٰ کے زاد راہ، جو دنیا سے گارنٹیاں نہ لے، جو قرآن سے گارنٹی لے، قد افلح من تزکیٰ، میں نے اپنا من پاک کرنا، اللہ سے گارنٹی لینی ہے، میں نے نفس مطمئنہ جو اللہ چاہتا ہے وہ بننا ہے، میں نے دنیا کے سہارے نہیں، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اللہ کا سہارا لینا ہے، میں نے دنیا کی طرف نہیں دوڑنا، دنیا کا رنگ نہیں چڑھانا، صبغۃ اللہ کا رنگ چڑھانا ہے۔ یہ ہے جب ہم اللہ کی طرف چلیں گے تو یہ نارمل، یہ قرآن کی نظر میں پھر ہم نارمل ہو جائیں گے۔ یعنی نارمل کا مطلب ہوتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا آپ اس مقصد پر چل رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس مقصد کو بھلا دیں گے تو پھر ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، جو کہ ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم کیا کرو، تم ابھی بھی ندامت والے بن جاؤ، اس راستے پر چلنے والے بن جاؤ، افونا تک پہنچ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے، تم آگے اپنی توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو اور پھر مجاہدہ کرو۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اللہ کے احکام اور آیات کو جانیں گے، مانیں گے اور پہچانیں گے، اور دل میں اللہ کی خشیت اور اللہ کی اطاعت اور محبت کا شوق پیدا کریں گے۔ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح سے جب ہم چلیں گے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، چاہے تم نے ایک قدم اٹھایا ہو۔ دیکھیں ہم کتنی دور آئے ہوئے ہیں، یعنی ہماری عمریں، زندگیاں دیکھیں، ہماری 50 سال سے اوپر جا رہی ہیں زندگیاں، اور ہم ساری زندگی کے نمازی ہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں، ساری زندگی کے قاری ہیں، ساری زندگی کے ہم کیا کہتے ہیں حاجی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ہم وہ اپنے طور پہ ہیں، اپنے طور پر ہیں، کہتے ہیں نا سیلف سیٹیفائیڈ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جو آپ کا اپنا سرٹیفکیٹ ہے نا وہ آپ کو شیطان نے دیا ہوا ہے، تو حاجی، تو نمازی، تو غنی، تو صحیح، تو قاری، تو عاشقی، تو امتی، جنتی، یہ سب شیطان کے دیے ہیں، نفس کے بنائے ہوئے، شیطان کے آگے سے اس کو دیے ہوئے۔ لیکن جو اصل جو آپ کو کہتے ہیں نا گارنٹی ملے گی نا، جو اصل ضمانت ملے گی، ضامن رسول اللہ اور گارنٹی قرآن سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ایک ہاتھ میں قرآن رکھو گے اور دوسرے ہاتھ میں میری سنت۔ ہم دونوں کو چھوڑ کے کہتے ہیں میں جنتی، میں امتی۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم کیسے امتی ہیں، ہم کیسے جنتی ہیں جن کے پاس نہ قرآن ہے نہ نبی کا فرمان ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ ہمیں دیا کس نے، یہ سرٹیفکیٹ دیا شیطان۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، کیا کہتے ہیں اپنی آنکھیں کھولو، قلب کو بینا کرو، اور جس طرح اللہ نے کہا ہے نا پہلے صراط المستقیم پر آؤ، اس طریقے سے اگر آپ ایک قدم بھی اٹھاؤ گے نا،
भले हमारी जिंदगी 60-70 साल भी गुजर जाए, हम कल्बे बीना वाले होके जब आप एक कदम भी उठाओगे ना, वो एक सजदा, इसको अल्लामा इकबाल ने कहा, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से दिलाता है आदमी को निजात। कल्बे बीना वाला होकर जब तू एक कदम भी उठाएगा ना, तो वो तुझे किस मर्तबे पर पहुंचा देगा ये आप सोच नहीं सकते। और अगर कल्ब बीना ही नहीं है, कल्ब अंधा है और आप डेरो डेर अमल कर रहे हैं, उसका कोई भी आपको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो हम अपने तरीके से कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो भी काम करो उसवा हसना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करो, फिर तुम्हारे अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे। तो हर नेमत जो अल्लाह ने हमें दी, अल्लाह ताला हमें समझा रहा है लअल्लकुम तशकुरून, मैं तुम्हें मुआफ भी करता हूँ, मोहलत भी देता हूँ, नेमत भी देता हूँ, रहमत भी देता हूँ, इज्जत भी देता हूँ, सेहत भी देता हूँ। किस लिए? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र वाले बन जाओ। आखिरी बात नोट करें, शुक्र वाला कौन होता है? शुक्र वाला कौन होता है? आप समझते हैं शुक्र वाला यूं होता है जो हर बात पे कहे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये समझते हैं ना शुक्र वाला वो बंदा होता है जो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। असल जो शुक्र की हकीकत है वो क्या, कि शुक्र वाला बंदा वो होता है जो हर नेमत अल्लाह के लिए ले और अल्लाह के रास्ते में ही उसको खर्च करे, वो शुक्र वाला होता है। नेमत जो भी है वो अल्लाह के लिए, इताअत के लिए खर्च करे, जो भी नेमत है अल्लाह की इताअत में खर्च करे और फिर उससे अल्लाह की कुर्बत पाए। आपको समझ आया? शुक्र क्या है? जो भी है नेमत उससे हासिल करनी है इताअत, इताअत हासिल करके पानी है अल्लाह की कुर्बत, ये शुक्र है। मसलन के अगर अल्लाह ने आपको सेहत की नेमत दी है ना, सेहत की नेमत दी है, आपको फुर्सत की नेमत, ये भी देखे नेमत है, मैं बता ही नहीं, फुर्सत भी एक नेमत है। सेहत की आपको तो कदर आती है जब बीमारी हो, लेकिन फुर्सत की आपको कदर नहीं आती, क्योंकि फुर्सत के पीछे शैतान है। शैतान कहता है फुर्सत मिली है तो अब गपशप, अब गीबतें, अब इधर उधर वक्त जाया कर। तो फुर्सत जब हमें, जो शुक्र है वो क्या है कि जो भी हमें अल्लाह ने नेमत दी है ना, जैसे सेहत है, उसको हम उसकी सिमत, उसकी सिमत जो है ना, उसकी नेमत की जो सिमत है वो क्या हो, अल्लाह की इताअत। हर नेमत की सिमत, सिमत मैं वो इसलिए क्यों कहती हूँ, सिमत का तायुन करो, अपनी सोच और अपनी सिमत और अपने रास्ते का तायुन करो। जो भी चीज मिली है आपको, चाहे वो फुर्सत है, चाहे वो सेहत है, हिम्मत है, ताकत है, समात है, बसारत है। देखिए बसारत समात का भी शुक्र है कि मैं आंखों से वो चीज देखूं क्या जो अल्लाह की इताअत की तरफ मुझे ले जाए, मैं वो बात सुनूं जो मुझे अल्लाह की इताअत की तरफ ले जाए, मैं वो काम करूं जो मुझे अल्लाह की इताअत और उससे फिर मुझे अगला दर्जा अल्लाह की कुर्बत मिल जाए। आपको समझ आ रही है ये बात? हम तो उलट है, मैं आपको बताऊं, हमें तो जो नेमत मिलती है ना, हम आपे से बाहर हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं और उस नेमत को हम ना, उस हम शुक्र की बजाय शैतान के मक्कर में चले जाते हैं, नेमत को हम जहमत और जिल्लत बना देते हैं। आप समझ रहे हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये समझाया कि जो भी नेमत मिल, जो भी तुम्हारे पास है उसको एक नेमत समझो, जो भी तुम्हारे पास है पहले तो उसको एक नेमत समझो। हम नेमत समझते हैं, मुझे बताएं, फुर्सत है उसको नेमत समझते हैं, ये फुर्सत एक नेमत है अल्लाह की, कि मुझे अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं वक्त दे दिया, मुझे तज़किया का, तहारत का, तकवा का, अल्लाह ने मुझे वक्त दे दिया, कल्बे बीना का, बेदार होने का, बाशऊर होने का, अल्लाह ने मुझे वक्त दे दिया, तकवा का, मुजाहिदा करने का नहीं,
اکثر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں جب ان کے پاس وقت، صحت اور مہلت ہے تو وہ نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر نعمت سمجھتے ہوتے تو اللہ کی اطاعت میں لگاتے اس کو، اللہ کی اطاعت میں لگاتے اور پھر اس سے اللہ کی قربت پاتے، اللہ کی قربت پاتے۔ جیسے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے درجے دیے، مقامات عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں محبت اور اپنا محبوب بنایا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا عظمت، اس میں نہیں بس رہے کہ میں اب مجھے قربت تو مل چکی ہوئی ہے، عظمت بھی مل چکی ہوئی ہے، تو اب یعنی کہ کیا اب میں اسی میں جو چاہے آگے میں اپنی مرضی سے خوشی کے لیے زندگی گزاروں؟ نہیں، آپ نے اللہ کی دی ہوئی عظمت، قربت، محبت کو اللہ کی اطاعت میں اور زیادہ لگا دیا۔ اور پھر دیکھیں جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے قیام کرتے کہ قدم مبارک رسول اللہ کے سوج جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ساری تر ہو جاتی۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں ذرا کوئی چیز مل جائے ہم کہتے ہیں بس ہوں مل گئی ہے، بس مجھے مل گیا، بس آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی بیٹھے رہو، دنیا میں میں نے بنا لیا، میں نے گھر بنا لیا، بس اب آرام سے بیٹھو، سب کچھ ہے آرام سے بیٹھو۔ میں آپ کو یہ تو بتا رہی ہوں، جو شکر والے ہوتے ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھتے، انہیں اللہ کی بارگاہ سے جتنی بھی محبت مل جائے، جتنی بھی قربت مل جائے، جتنی بھی عظمت مل جائے، وہ اس کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ساری رات یا رات کا کچھ حصہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام فرماتے کہ قدمین مبارک متورم ہو جاتے، آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی، کبھی سجدوں میں روتے، کبھی دعاؤں میں مناجات میں روتے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، بخشے ہوئے ہیں، اتنا یعنی کہ ہم تو سمجھتے ہیں گناہ گار ہی روتا ہے، ہمارا تو عجیب ہی سارے صورتحال ہے، ہم تو سمجھتے ہیں یہ بیچارہ جو رو رہا ہے پتہ نہیں بے بسی میں رو رہا ہے، پتہ نہیں یہ کتنا برا ہے جو رو رہا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں برے لوگوں کو تو رونا آتا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں جن کے دل سخت ہوتے ہیں برائیاں کر کر کے، سیاہکاریاں کر کر کے، گناہ کر کر کے، وہ نہیں روتے۔ روتا وہ بندہ ہے جو قلب بینا والا ہے، جس کا قلب بیدار ہے، جو باشعور ہے، جو باادب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کچھ معرفت رکھتا ہے، جو حقیقت سے کچھ آگاہ ہے نا، روتا تڑپ میں وہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، ابداً شکورا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ حالانکہ شکر گزار تو آپ تھے ہی، لیکن مزید اس کے بھی درجے ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، جیسے نرسری میں بچے پڑھتے ہیں، سیکنڈری میں پڑھتے ہیں، پھر آگے بھی پڑھتے ہیں، تو ہر جگہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن درجے بلند 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 ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عظمت، اتنی محبت، اتنی قربت، اتنی رحمت سے اپنی نوازا ہے تو میں اور زیادہ اس کی بارگاہ میں شکر گزاری، زاری، عاجزی، فقیری، حضوری، بندگی کا اظہار کروں، تو میں اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی سمجھا رہا ہے، تمہیں معاف کرتا ہوں، تم بھی نادم ہو جاؤ، تم بھی اپنی اصلاح کر لو، تم بھی اللہ کی طرف جانے کے لیے مجاہدہ کر لو، تم بھی اخلاص والے بن جاؤ، استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن پھر تم شکر گزار بن جانا، یہ نہ ہو میں تمہیں معاف کروں تو تم کہو کہ میرے جیسا اب ہے ہی کوئی نہیں۔
मुझे कुरान की समझ आ गई है, अब मैं बड़ी अकड़ में चला जाऊं, बड़े तकब्बुर में चला जाऊं। क्या आप समझ रहे हो? नहीं, जितनी आपको समझ आती जाएगी कुरान का शऊर, जितना कल्ब बेदार होता जाएगा, उतनी आपके अंदर तशक्कुर आना चाहिए। तशक्कुर का मतलब क्या होता है कि उतना ही आप अल्लाह की बारगाह में फिर, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, हर जो भी कुछ आपके पास है नेमत, उसको नेमत समझे। ये फुर्सत, ये समाअत, ये बसारत, ये सेहत, ये हिम्मत, ये ताकत, ये अल्लाह की चाहत, ये अल्लाह की मोहब्बत, इसको एक नेमत समझे और इसको अल्लाह की तरफ ही लगा दें, अल्लाह की इताअत में लगा दें, ताकि हम अल्लाह की कुर्बत में कोई दर्जा, कोई मुकाम हम पा जाएं। मैं आपको आखिरी बात बताऊं कि हम क्यों नहीं पाते अल्लाह की बारगाह में कोई दर्जा, कोई मुकाम क्यों नहीं पाते? आपको पता है क्यों नहीं पाते? क्योंकि एक तो हम अफौना तक नहीं पहुंचते जहाँ पे अल्लाह हमें मुआफ कर दे। हम नादिम नहीं होते, नदामत वाले नहीं होते, मलामत वाले नहीं होते, अपनी इस्लाह नहीं करते, फिर हम मुजाहिदा नहीं करते, फिर हम अल्लाह की महलूक की हिदमत नहीं करते, फिर हम इखलास वाले नहीं बनते, फिर हम इस्तकामत वाले नहीं बनते। इसलिए हम अफौना तक पहुंचते ही नहीं है कि जहाँ अल्लाह हमें माफ कर दे। ना हम कल्बे बीना वाले बनते हैं, ना कल्बे बेदार, ना बाशऊर बनते हैं, ना बाअदब, ना बंदगी। इसलिए फिर हम तशक्कुर वाले भी नहीं बनते, शुक्र वाले भी नहीं बनते। शुक्र वाला क्या था कि जो भी कुछ अल्लाह ने मुझे दिया, हम हमेशा नाशुक्री में रहते हैं। कहते हैं कि नहीं, ज्यादातर है ही कुछ नहीं, मिला ही कुछ नहीं, किस्मत खराब, जिंदगी खराब। ये जो हमने ये लेबल लगाया है ना, किस्मत खराब है, अगर दुनिया का कुछ नहीं मिला, अगर हावद अच्छा नहीं मिला, ससुराल अच्छा नहीं मिला, या घर सास अच्छी नहीं मिली, तो हम कहते हैं किस्मत खराब है, बस होती थी, उसका तो हावद ही अच्छा नहीं है, उसके तो नसीब बड़े बुरे निकले। ये नसीब तो मैं आपको बताऊं, वो आखिरत में जाके पता चलेगा। जिसे अल्लाह की रजा मिल गई वो बानसीब है, जिसे नबी की रहमत मिल गई वो खुश नसीब है। हमने ये टाइटल भी सारे दुनिया के बनाए हुए हैं। तो हम तशक्कुर तक इसलिए पहुंचते ही नहीं है कि जहां हम अल्लाह का शुक्र करें, कि हम अपने आप को प्यारे कल्बे बीना होगा तो हम रियलाइज करेंगे ना कि ये जो मुझे हिम्मत, ताकत, सेहत, फुर्सत मिली हुई है, ये नेमत है। शैतान यही से तो हमें अंधा रखता है कि ये कोई नेमत नहीं जो तुझे मिली हुई, ये सांस आ जा रहा है, ये कोई नेमत नहीं। शैतान कहता नेमत ये है अगर तेरी जीनतें, ख्वाहिशें तुझे मिलती, ये नेमत है। शैतान हमें उलझाता है, बजाय इसके कि हम बुनियाद कहते ना, हम बेस पे रहते, हम अपने मन के अंदर देखते हैं। शैतान हमें कहता है बाहर देख, बाहर ये उड़ रहा है, तेरे पास नहीं है। शैतान हमें कहता है ना, उड़दिया ने मगर नसांदा, अंदर हमारे फसाद करता है और हमें बाहर कहता है कि बस वो भी ना मिला तू बदनसीब है। इसलिए हम शुक्र वाले बनते ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, शुक्र वाले हम तब बनते जब हम हर चीज को जो हमें मिली हुई है अल्लाह की एक नेमत समझकर हम उससे फिर अल्लाह की इताअत करते। जैसे हमें यहाँ देखें, मुल्क में अगर सहूलतें मिली हुई है ना, तो हम एक एक चीज को, सहूलतें तो बाद की बात है, पहले अपने आप को देखें। अल्लाह ने मुझे कल्ब बीना दिया, मुझे बाशऊर कल्ब, मेरा बेदार, मेरा कल्ब बेदार, मुझे अपनी मोहब्बत में अल्लाह ताला ने रखा, या हिदायत अता फरमाई, कुरान दिया, इस्लाम दिया, रहमान दिया। ये कितनी बड़ी नेमतें अल्लाह ता फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला ने मुझे अपनी मोहब्बत, अपनी तड़प, अपनी चाहत, अपनी मुलाकात का शौक दिया। ये कितनी बड़ी नेमतें हैं। हमें तो नेमत का, मैं आपको बताऊं, नेमत का हमें शऊर ही नहीं है, तो शुक्र क्या करना है? नेमत का शऊर होता तो शुक्र करते, और फिर हमें शौक पैदा होता कि हम नेमतें देने वाला, जब नेमतें देने वाला इतना हसीन, इतना करीम, इतना रहीम है, नेमतें इतनी अच्छी है, तो नेमतें देने वाला कैसा होगा? दुनिया में आपको देखें, कोई बंदा एक चीज देता, आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तो वो रब जिसने बिन मांगे बेशुमार नेमतें हमें दी हुई है कि नहीं? सांस देखे आ रहा है, नजर आ रहा है,
اور نظر آنا، آنکھ سے نظر آنا، یہ پورا ایک سسٹم ہے، اندر پورا آنکھ کا ایک نظام ہے۔ تو آپ تو صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے نظر آ رہا ہے، آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ یہی تو میں کہتی ہوں، شعور ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ اس آنکھ کے اندر کتنے نظام چل رہے ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سسٹم بنائے ہوئے ہیں، جو میری آنکھ کو بینا رکھے ہوئے ہیں، جو میری سماعت سے مجھے سنوا رہے ہیں۔ یہ سنانا، یہ بھی پورا ایک سسٹم ہے، کتنے نظام، یہ دماغ کے اندر کتنے نظام ہیں۔ آپ کے یہ جو نظام سارے چل رہے ہیں، یہ دنیا سے آپ کہیں سے خرید بھی نہیں سکتے۔ کوئی آپ کو سماعت لا کے دے دے، کوئی آپ کو بصارت لا کے دے دے، یہ تو اتنے نظام، اتنے کہتے ہیں نا اعلیٰ ترین، اور اتنے اللہ تعالیٰ نے مکمل بنائے ہوئے ہیں کہ اس کی کوئی کاپی ہو ہی نہیں سکتی، نہ کوئی اس کی آپ کو ڈپلیکیٹ بنا سکتا ہے، نہ آپ کو اس کا متبادل دے سکتا ہے۔ تو آپ کو تو شعور ہوگا تو پھر ہی ہم کہتے ہیں نا شکر والے بنیں گے۔ ہمارے پاس آج شکر نہیں ہے، میں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھا رہی ہوں، چاہے آپ کو برا لگے یا اچھا، ہم شکر والے نہیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ ہم شعور والے نہیں ہیں، ہمیں تو شعور ہی نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بولنا جو ہے، یہ بولنا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صرف میری آواز آ رہی، پیچھے زبان ہے، اندر اتنے مسل ہے، اندر پھر اتنے ساؤنڈ سسٹم ہے پورا جو اللہ چلا رہا ہے۔ ہمیں شعور ہی نہیں کہ یہ پورا ایک سسٹم ہے، میرے پورے جسم کے اندر اتنے نظام ہے کہ اگر میں ان کو کاؤنٹ کرنے لگوں نا تو پھر بندہ کہہ اٹھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ، اللہ صحیح کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ ہاتھ کا اٹھانا، یہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے نظام ہے۔ تو شکر کیا تھا کہ ہم یہ سارا کچھ، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ صحت، یہ قابلیت، یہ اللہ کی دی ہوئی سماعت، یہ بصارت، یہ ہمت، یہ فرصت، یہ مہلت، ہم اللہ کی اطاعت میں، یہ زبان، یہ میرا کلام، یہ اللہ کی اطاعت میں لگاتے، اور اس سے اللہ کی قربت پا جاتے۔ یعنی وہی جو میں آپ کو مختصر سمجھاتی ہوں، للہ، باللہ، اللہ، توکل علی اللہ، رضی اللہ، یہ ہے اصل میں شکر اللہ۔ پریکٹیکل، عملی شکر یہ ہوگا جب ہم للہ کے راستے پر چلیں گے، جو بھی کام کریں گے اللہ کے لیے، جہاں بھی بیٹھیں گے باللہ، جہاں بھی جائیں گے اللہ، ہر وقت دل میں توکل علی اللہ، حسبی اللہ، اور نظر اور سوچ ہمیشہ رضی اللہ پہ رہے، اور ہم نفس مطمئنہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت کا فہم، شعور، نور عطا فرمائے تاکہ ہمارا قلب بینا ہو جائے، بیدار ہو جائے، باشعور ہو جائے، اور ہم باادب اور بندگی کا سفر کرنے والے بن جائیں۔ جب تک ہماری زندگی کی مہلت ختم ہو، ہم اللہ کے بندے، نفس مطمئنہ والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔